تاریخ میں صرف ایک دادا ایسا ہے جس کے جیسا دادا نہیں. بہت اطمینان کے ساتھ سنیے گا. اور ایک پوتا ایسا ہے جس کے جیسا روئے زمین پر پوتا پیدا ہی نہیں ہوا. اور پلٹ کر دوسری بات سنیے. ایک نانا ایسا ہے کہ وہ نانا نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا. وہ نانا اگر نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. فخر ہندوستان امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ زمین ادب پر یہ شعر رقم کرتے ہیں کہ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو نہ اگر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور ایک ہے نواسا، ایک ہے نواسا. نانا کا جواب ناناؤں میں نہیں ہے، نواسے کا جواب روئے زمین کے کسی نواسے میں. وہ پلٹتے ہیں ایک حدیث کی طرف، پھر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، پھر اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اس موضوع سے ہٹ کر ڈائریکٹ ایک حدیث کی طرف جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم عبد المطلب کے پوتے، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں. پوتے کا لفظ نہیں جایا، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں. ہم عبد المطلب کی اولاد جنت کے سردار ہیں. زور سے بولو، جلدی سے بولیے. ہم عبد المطلب کی اولاد جنت کی سردار ہیں. یعنی میں، حمزہ، علی، حسن اور حسین اور ہمیں کا مہدی. زور سے بولیے. یعنی امام حسن سردار جنت، امام حسین سردار جنت، مولائے کائنات علی مرتضی سردار جنت، ختم پیغمبراں نبی رحمت سردار جنت. اور وہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، وہ جو ابھی پاک پشتوں سے پاک شکموں کی طرف سفر کر رہا ہے، وہ مہدی، وہ بھی سردار جنت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ چلیے پہنچتے. اب دیکھیے، نانا نے یہاں نواسے کی بشارت دیا ہے. اس کو بند کر دیجیے. نانا نے یہاں نواسے کی بشارت دیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کس کی بشارت دیا ہے؟ بند کر دو یار اس کو. نانا نے یہاں نواسے کی بشارت دیا ہے، یعنی نواسا آئے گا. زور سے بولیے، کس کے بولو، بہت غور سے سنیے. امام حسن آئے تھے، یہ بھی نواسے. اور امام حسین آئے تھے، یہ بھی نواسے. امام زین العابدین آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. امام باقر آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. امام جعفر آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. امام قاسم آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. امام رضا آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. امام تقی آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. امام نقی آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. امام حسن عسکری آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. ابھی ہمارے نبی کا ایک نواسا آنا باقی ہے. کس کے بولیے،
کس کے بولیے. زاہدین کہتے ہیں آئے گا, عارفین کہتے ہیں آئے گا, عابدین کہتے ہیں آئے گا, سالکین کہتے ہیں آئے گا, علماء ربانین کہتے ہیں آئے گا, محدثین کہتے ہیں آئے گا, مفسرین کہتے ہیں آئے گا, اور نبی فرما گئے وہ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, امام مہدی کا ہم لوگ نام جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بولے جلدی, بولے جلدی سے. قبلہ اے عالم جذب کہاں کھوئے ہوئے؟ نجف پیدا پہنچے ہو کہ کربلا کہ لیفٹ رائٹ کھیت کھلیان میں گھسے ہوئے ہو کہاں؟ ایک بات بتاؤ, ہم امام مہدی کو جانتے ہیں نا کہ نہیں جانتے؟ بولی جلدی سے, زور سے بولو, پیچھے تک بولو. جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ارے چلیے سب نہیں جانتے. آپ بتائیے, آپ امام مہدی کو جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ ارے وہی یار جو سنا ہے وہی جانتے ہیں. اب ڈرو نہیں, جو سنا ہے وہی جانتے ہیں کہ نہیں؟ مجاہد اگر یہ غازی نہیں جانتا ہے تو اس کو پیچھے کرو, تم آگے آؤ. سمجھ رہے؟ جانتے ہیں. کہہ دیا ہم سب جانتے ہیں. کم جانتے ہیں زیادہ جانتے ہیں, لیکن ہم سب جانتے ہیں. ایک ایسا نام جو ابھی پیدا نہیں ہوا اسے جانتے بھی ہیں اور اسے مانتے بھی ہیں. اب آپ کب آئیں گے بات اس پر ہے, کیسے آئیں گے بات اس پر ہے, ماحول کیا ہوگا بات یہ ہے, بھارت کی سمسیائیں کیا ہوں گی, افغانستان کے مسائل کیا ہوں گے, رشیا کے حالات کیا ہوں گے, عرب کی سچویشن کیا ہوگی, یورپ کی پوزیشن کیا ہوگی, اسرائیل کا نقشہ کتنا سمٹے گا, کتنا پھیلے گا, ظلم دنیا میں کتنا بڑھے گا, کتنا گھٹے گا, اتیاچار, ظلم, بربریات, تباہیاں, بربادیاں, تشدد کتنا ہوگا دنیا میں, یہ سب حدیث میں درج ہے. نعرے تکبیر. جب جرم اپنی چرم سیمائیں توڑ جائے تب, جب حالات دیگر گو ہو جائیں گے تب نبی نے فرمایا ہے وہ آئے گا. زور سے بولیے. بخاری سے پوچھا تو بخاری نے کہا وہ آئے گا, مسلم سے پوچھا تو مسلم نے کہا آئے گا, ترمذی میں دیکھا تو آواز آئی آئے گا, ابن ماجہ میں دیکھا آواز آئی آئے گا, عود میں دیکھا تو آواز آئی آئے گا. سائے ستہ کی تمام کتابیں بباغ دہر یہ اعلان کر رہی ہے آئے گا 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 آئے گا. رابعہ نے حدیث کی طرف رخ کیا, ہر محدث کی زبان بولی وہ آئے گا. آیا نہیں مگر آئے گا, ذکر ہے, اس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں. کہہ دیے جلدی سے بولیے, بس سمجھ جائیے. جیسے ہم مہدی کے لیے کہہ رہے ہیں آئے گا, اس لیے حضور کے آنے سے پہلے ایسے ہی فکروں سے سمجھ لیجیے, حضور کے آنے سے پہلے ایسے ہی انبیاء کہتے تھے آئے گا, مرسلین کہتے تھے آئے گا, ابراہیم نے کہا آئے گا, جناب اسحاق نے فرمایا آئے گا, جناب یعقوب بولے آئے گا, جناب یوسف نے کہا آئے گا, یوسف کے 11 بھائی بولتے چلے گئے آئے گا, جناب سلیمان اور داؤد نے کہا آئے گا, یوشع اور دانیال بولے آئے گا, یحییٰ اور زکریا بولے آئے گا, اور جناب مسیح ابن مریم یہ کہتے ہوئے چلے گئے میں جا رہا ہوں, اب وہ آئے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, فیضان حضور مخدوم ملت, ربنا وبعثہم رسولا. یہ دعا نبی کی ہے, ایک ایسے نبیوں کی
نبی کی جو نبیوں کا بابا ہے. ارے زور سے بولے سبحان اللہ. یعنی جس کی نسل میں نبی ہی نبی پیدا ہوئے, مولوی ہی مولوی نہیں. زور سے بولیے, مولوی ہی مولوی نہیں, نبی ہی نبی پیدا ہوئے. ایک پیغمبر ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام. یہ چترویدی صاحب ہیں. اچھا, آپ کون سے بیدی ہیں بتائیے؟ کیا نام ہے؟ آج کل تمہیں لوگوں سے ہم لوگ ڈر رہے ہیں, نہ ہو تو واللہ ان سے پوچھ لیجئے گا بند گاڑی. تمام خطبہ خائف ہیں آپ لوگوں کی دنیا سے. تو پڑھ چکے آپ, میرے بعد بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. سنبھالے رکھیے گا, میرے بعد والا جو آخری خطیب ہوگا اس کی عزت بچا کے رکھیے گا. تو ایک تو منتظمین جلسہ سے ایک چیز کہوں گا, جلسے زیادہ رات تک نہ کرو. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. تمہارے مستحبات سے فرائض چھوٹ جاتے ہیں. مستحبات کی ادائیگی پر وہیں تک زور دو جہاں تک فرائض بچ جائیں. فجر کا چھوڑنا اور رات بھر کا جلسہ کرنا یہ دین کی تعلیمات میں نہیں ہے. اس وقت تک درس دیا جائے جب تک نیند کی دنیا نہ متاثر ہونے پائے. آپ لوگ ذرا جلدی جلسے ختم کرا لیا کیجئے. اور ایک بات اور بتاؤں, نعت خوانی کا بہت شوق ہو, میں نعت بہت پسند کرتا ہوں, میں نعت خوانی کی مخالفت نہیں کرتا, میں خود کلام بہت سنتا ہوں, بہت شوق سے سنتا ہوں. اگر نعت خوانی آپ کو پسند ہے تو مغرب کے بعد ہی شروع کر دیا کرو. زور سے بولو. اور 2 شفٹوں میں سن لیا کرو پوری رات, لیکن 11, 11:30, 12 بجے تک جلسے ختم کر دو. بچوں کی تعلیم کا بھی خیال رکھو, انہیں اسکول جانا ہے, انہیں کالج جانا ہے, انہیں یونیورسٹیاں جانا ہے. کاروباریوں کے بارے میں سوچو, انہیں کاروبار میں بھی حصہ لینا ہے. تو ایسا نہ کرو کہ کل ماحول خراب ہو جائے. تمہارے اتنے بڑے بڑے بچے جب تک جگتے رہیں تب تک جلسہ کرو. نیند پلکوں پر آنے سے پہلے جلسے ختم کر دو تاکہ تمہیں مسخری تقریروں کا سامنا نہ کرنا پڑے, تمہیں ہنسا ہنسا کر بہلا بہلا کر نہ سنایا جائے. یہ چیز آداب حدیث اور آداب تفسیر کے خلاف ہے. میں نہیں کہتا تم ظہر سے کر لو, عشاء تک کر لو, تم ظہر سے کر لو, رات 10 بجے تک کر لو. کہہ دو سبحان اللہ, زور سے بولو, لیکن احتیاط کے ساتھ کرو, ادب کے ساتھ کرو. جتنی دیر تک کرو ادب سے سنو, ادب سے بولو, ادب سے سمجھو. اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, یہ دعا ہے ایک پیغمبر کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. نبیوں کے بابا ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ نبی اور رسول پیدا ہوئے ہیں ان کی نسل میں. زور سے بولو. اتنا بڑا خاندان روئے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا ان کے بعد, اور نہ اتنی عزت اور اتنی عظمت, نہ اتنا وقار, نہ اتنا دبدبا کسی خاندان کو ملا ہے اور نہ قیامت تک ملے گا. جس کی نسل سے جس کے نام لیوا دنیا کے 3 حصے پر قبضہ کیے ہوئے ہوں. بس یہ کرسچین, یہ یہودی, یہ مسلمان, تینوں کا تعلق ابراہیم سے. اور خود ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا ہیں. کہہ دو سبحان اللہ, زور سے بولیے. ان کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دیا. کیا خیال ہے چترویدی صاحب؟ ایک بیٹے کو بیابان میں چھوڑا, ان کا نام حضرت اسماعیل ہے, ان کی اماں کا نام ہاجرہ ہے نا؟ زور سے بولیے. یہ بنتے مصر کہی جاتی ہیں, مصر کی بیٹی ہیں.
زور سے بولیے، اسلام جب دینے پر آتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ بولو جلدی سے۔ بنت مصر ہیں، یعنی مورتی پوجک فیملی کی لڑکی ہیں، لیکن دیکھیں آپ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ، ان کی عظمت، حرم نبوت میں داخل ہوئی، ابراہیم کی بیوی ہوئی، حضرت ابراہیم کی۔ پھر کیا درجہ ملا معلوم ہے؟ جس پہاڑ پر دوڑ گئیں اس پہاڑ کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دے دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو جب چھوڑ کر جانے لگے تو پلٹ کر دیکھا، تھوڑا سا پانی رکھا ہوا تھا، چند دانے پھلوں کے رکھے رہے ہوں گے، الگ الگ روایتیں ہیں تو میں اس میں کیا بحث میں آؤں، کچھ کھانے کے سامان رکھے رہے ہوں گے، بیوی کو چھوڑ کر جا رہے تھے، بڑی پسندیدہ بیوی تھی، نبی جانتا تھا کہ اس نسل سے کون آئے گا، تو نبی نے بیوی کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، پھر عرض کیا اے میرے رب، یہ شکوہ نہیں کیا کہ میں نے بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے ریگستان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہیں، عرض کیا اے میرے رب، اے میرے رب، انہیں ٹھیک ہے، دعا دی پھلوں کے رزق کے بارے میں، ایک دعا، کنہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، زور سے بولیے، اور ایک دعا جو قرآن حکیم میں درج ہے وہ یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں رسول بھیج، زور سے بول، زور سے بولیے، انہی میں رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتکا، اے میرے رب جو ان پر تیری نشانیاں بیان کرے، تلاوت کرے اور انہیں تیرے نشانیوں کی پتہ دے، وہ رسول بھیج جو بتائے آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک، جو انہیں بتائے مقام ابراہیم کا درجہ، حجر اسود کا مقام، صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے، منع کیا ہے، صاحب کے درجے بتائے، زور سے بولیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں یہ کتاب و حکمت سکھلائے، کتاب سکھلائے، اور کیا سکھلائے؟ حکمت، زمین و آسمان کے علوم، میں اس کی تفصیل کی بحث میں نہیں جاتا، انہیں سکھلائے، علم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دے، زور سے بولیے، یہ لفظ فرماتا ہے کہ بہت سے ایسے آئیں گے جو پہلے ناپاک ہوں گے، جب اس نبی کی قربت میں پہنچیں گے تو اس کا چہرہ زیبا دیکھ کر پاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دعا کے الفاظ ہے نا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، زور سے بولو اور کس کے بولیے، میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پوری بات آ گئی؟ تو دادا نے دعا دی، زور سے، دادا نے دعا دی، اور ایسا دادا جس کو معلوم ہے کہ کون آئے گا، یہ تو پہلے سے معلوم ہے ابو الانبیاء کو، پھر اس کے باوجود دعا دی، اور یہ ایسی دعا ہے جس دعا پر ہمارے آقا فخر کرتے تھے، کہہ دیئے سبحان اللہ، ہمارے آقا جب اپنا بیان فرماتے، اپنے بارے میں بتاتے تو فرماتے میں ابراہیم کی دعا ہوں، زور سے بولو جلدی سے، یعنی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یہ نبی فرماتے تھے میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ اہل اسلام، ہمارے آقا فخر رسالت مآب، نبی رحمت صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں اور جو ہمارے مولا ہیں اور جو ہمارے رہنما ہیں، ان کے بارے میں سب بتاتے چلے گئے کہ وہ آئے گا. بہت اتنا سنتے رہیے. جیسے ہر امام کتاب لکھتا رہا تو لکھتا رہا مہدی. عہد صحابہ سے لے کر آج تک جتنے علماء نے کتابیں لکھی تو لکھا ایک صفحے پر مہدی. اب آپ پلٹ کر دیکھ لیجئے جتنی آسمانی کتابیں آئیں، یہ توریت رسول کریم کا ذکر، یہ زبور رسول کریم کا ذکر، یہ انجیل رسول کریم کا ذکر. ہم کیا کہیں، ان سے پہلے بھی انہی کا ذکر تھا، ان کے بعد بھی انہی کا ذکر ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور مخدوم ملت، حضور صاحب سجادہ. حضرت صاحب میں اب کسی واقعے اور تفصیلی بیان کی طرف نہیں جاؤں گا، اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی مکمل نہیں پڑھی ہے اور اس کے بعد کے خطبہ کی ذمہ داری، اور میں آپ کی حسرت مرنے نہیں دوں گا. میرے جانے کے بعد جی بھر کی 20 روپے کے ساتھ حسرت نکالیے گا، ہے نا؟ اور یہاں سے آپ کی شروعات ہوتی ہے اور میں اپنا خطاب روک دوں گا. یہ جان بوجھ کر میں نے جلدی کروایا ہے اور میں اس سے زیادہ بولوں گا تو 1 گھنٹوں پر پھیل جائے گی. اب یہاں سے شروع ہوں گے دوسرے انداز کے نقطے. تو میں نے ایک فکر پر خطاب کر دیا، ما قبل ما بعد، ایک نسل کا ما قبل، اسی نسل کا ما بعد، اور بیچ میں نبی کریم. اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دوں، اسے اوپر لے جا کر سمجھ لیجئے، اسے نیچے لا کر سمجھ لیجئے، جو آپ سمجھنا چاہے وہ سب سمجھ لیجئے. تھوڑا اور کسی کو دینا ہو دے آئیے، حضرت صاحب کو بڑی حسرت ہے. اگر آپ لوگ لے آئیے تو میں ان کو بخش کر چلا جاؤں، بیچارے غریب آدمی ہیں. لائیے. اگر اچھی دعا لینا چاہتے ہیں تو مجھے معلوم ہوتا کہ آپ لوگ رکھے ہوئے ہیں تو میں کچھ گنگنا دیتا، لیکن یہ احساس نہیں تھا. آپ اس کو سمیٹے رہیے، آپ کی حسرت جاری رہے. تو بہت اطمینان کے ساتھ اور بہت سکون کے ساتھ میں کیا کہہ رہا تھا ہاں، کلام اعلیٰ حضرت سے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا یہ شعر زمین ادب پر لاتا ہوں. اسے ما قبل میں لے جائیے یا ما بعد میں، جہاں لے جانا چاہیے لے جائیے. اسے ایسے سن لیجئے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. کہہ دیے سبحان اللہ، زور سے بولیے. یعنی آپ سے لے کر اسماعیل تک، اور اسماعیل نبی اللہ سے لے کر جناب عبداللہ تک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. 1 منٹ رکیے گا. اب اس کو ایسے پلٹ کے سمجھ لیجئے، بالکل ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ سے مہدی تک. زور سے بولیے، مہدی سے آپ تک، اس کے بعد نسل پاک جہاں تک جائے وہاں تک، اور دائیں بائیں اس شجرے نسب سے جہاں لیفٹ رائٹ نکل گئی ہو وہاں تک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس اہل اسلام، اس کے بعد آپ